اب الحمدللہ میراث کا علم آسان ہو گیا ہے، اور جب سے ہم نے اس میں جدید ریاضی استعمال کرنا شروع کر لیا ہے تو اب اس کی برکت سے اس کو صرف 2 دن میں پڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کا کئی مدارس میں تجربہ ہو چکا ہے۔ دارالعلوم کراچی میں، بنور ٹاؤن میں، مردان میں اور ملتان میں مختلف مدارس میں اس کو اس طریقے سے پڑھانے کا اہتمام کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس میں دلائل کا علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پہ 5 دن لگتے ہیں۔ اس کے لیے ایک کتاب میراث کا حساب چھاپا گیا ہے، اس میں جدید ریاضی کے ذریعے میراث کا علم سکھانے کا اہتمام ہے۔ دوسری کتاب فہم المیراث مدلل بھی لکھی گئی ہے جو کراچی سے چھپی ہے، اور اس میں میراث کے علم کے دلائل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر بھی بنایا گیا ہے۔ اس سافٹ ویئر کے ذریعے جو کہ ونڈوز میں لکھا گیا ہے اور عربی میں اور انگریزی میں بیک وقت استعمال ہو سکتا ہے، کوئی بھی میراث کا مسئلہ چاہے وہ کتنا مشکل کیوں نہ ہو، صرف چند منٹوں کی بات رہ گئی ہے۔ عام جگہوں پہ جہاں پر علماء نہیں ہوتے لیکن میراث کے مسائل کو حل کرنے پڑتے ہیں، جیسے عدالتیں، وہاں پر اس کمپیوٹر سافٹ ویئر سے بہت مدد لیا جا سکتا ہے، اور جن مدارس میں میراث کے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کمپیوٹر سافٹ ویئر سے مدد لیا جا سکتا ہے۔ چند اصطلاحات کی تشریح ضروری ہے تاکہ میراث کے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو۔ حقیقی بھائی، جن کے ماں باپ دونوں شریک ہوں۔ اللاتی بھائی، جن کا باپ شریک ہو۔ اخیافی بھائی، ماں شریک بھائی۔ اخوہ، 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہنیں، چاہے سب حقیقی ہوں، اللاتی یا اخیافی ہوں یا ملے جلے ہوں۔ مثلا ایک حقیقی بھائی اور ایک اللاتی بہن، یہ بھی اخوہ ہے، اور اللاتی بھائی اور بہن یہ بھی اخوہ ہیں۔ اس طرح ایک اخیافی بہن اور ایک حقیقی بھائی یہ بھی اخوہ ہیں۔ اس طرح جو بھی جوڑے بنتے ہوں لیکن ایک سے زیادہ ہوں ان کو ہم اخوہ کہیں گے۔ جد صحیح سے مراد وہ جد ہے جس کے میت کے ساتھ رشتے کے درمیان کوئی عورت نہ ہے، مثلا دادا، پردادا، سکڑ دادا وغیرہ سب اجداد صحیح ہیں۔ جد فاسد، اس کو عام کتابوں میں جد فاسد کہا جاتا ہے لیکن ادب کے لحاظ سے اس کو جد رحمی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ وہ جد ہے جس کے میت کے ساتھ رشتے میں عورت آتی ہو، مثلا نانا وغیرہ۔ جدہ سیاح، عربی میں جدہ صرف دادی کو نہیں بلکہ ہر وہ عورت جس کی کسی قسم کے اولاد میں میت کے ماں باپ آ سکتے ہوں، پس نانی بھی جدہ کہلائے گی۔ البتہ جدہ سیاح صرف وہ جدہ ہے جس کے میت کے ساتھ رشتے کے درمیان جد رحمی نہ آئے، مثلا دادا کی ماں باپ کی ماں ہوتی ہے، وہ جدہ سیاح ہے کیونکہ اس میں جد رحمی کا واسطہ نہیں۔ لیکن دادی کی دادی یعنی باپ کے نانا کی ماں جدہ سیاح نہیں ہے کیونکہ نانا جد رحمی ہے۔ جو جدہ سیاح نہیں وہ جدہ رحمی ہوتا ہے۔ میراث کے حساب کے کتاب صفحہ نمبر 19 پر ان کا 3 پشتوں تک نقشہ موجود ہے۔ ذوی الفروض، یہ وہ لوگ ہیں جن کی میراث میں سے کتاب و سنت یا اجماع سے ثابت ہے، مثلا میت کی بیٹی، کیونکہ اس کا حصہ اگر اکیلی ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو تو نصف قرآن سے ثابت ہے، اور جدہ سیاح کا حصہ سدس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف جدہ سیاح کا حصہ سنت سے ثابت ہے، باقی تمام جو ذوی الفروض ہیں ان کے حصے قرآن سے ثابت ہے۔ ذوی الفروض نسبی اور سببی، وہ لوگ جن کے حصے کسی سبب کی بنیاد پر کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہو وہ ذوی الفروض سببی کہلاتے ہیں۔ مثلا خاوند کا حصہ میت کی اولاد کی موجودگی میں زوجیت کے رشتہ کی بنیاد پر 1/4 ہوتا ہے، اور اگر یہ رشتہ ختم ہو جائے تو اس کا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کا حصہ نسب کی بنیاد پر ثابت ہو، مثلا بیٹی کا حصہ، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کی موت میت کی موت سے پہلے ہو جائے یا اور کوئی وجہ اس کی وراثت سے محروم کر دے، مثلا کوئی نعوذ باللہ من ذالک میت کے قتل کا مرتکب قرار پائے
چاہے قتل خطائی کیوں نہ ہو۔ اولاد کی تشریح، صرف وہ اولاد ذوی الفروض اور عصبات میں سے لے سکتی ہے اور دوسرے ذوی الفروض کے حصوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے جس کے میت کے ساتھ رشتے میں عورت کا واسطہ نہ ہے، مثلا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پڑپوتا پڑپوتی، سکڑ پوتا سکڑ پوتی وغیرہ۔ ان اولاد میں کوئی موجود ہو تو بھائی بہنیں سب محروم قرار پائیں گے اور ماں کا ایسا ایک بڑا چے ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وہ اولاد جس کے میت کے ساتھ رشتے میں کوئی عورت آئے وہ ذوی الارحام اولاد ہے، ان کی موجودگی میں دوسرے ذوی الفروض مثل بہن بھائی محروم نہیں ہوتے اور نئی ذوی الفروض کے حصوں پر فرق پڑتا ہے۔ اس لیے سکڑ پوتی اگرچہ خود تو عورت ہے لیکن چونکہ اس کے اور میت کے درمیان سارے واسطے مرد کے ہیں، یعنی وہ میت کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی کی بیٹی ہے، اس لیے یہ وہ اولاد ہے جو ذوی الفروض میں سے لے سکتی ہے، اور نواسہ گو کے مرد ہے لیکن اس کے اور میت کے درمیان چونکہ واسطہ عورت ہے یعنی بیٹی، اس لیے ذوی الفروض عصبات میں سے لینے کا کبھی حل نہیں بن سکتا، البتہ ذوی الارحام میں ان کو اول درجے کی ترجیح حاصل ہے۔ حاجب اور محجوب، بعض ورثاء کی موجودگی میں دوسرے ورثاء کو حصہ نہیں ملتا، پس ان میں جن کو حصہ نہیں ملا محجوب کہلائے گا، اور جن کی وجہ سے ان کو حصہ نہیں ملا وہ حاجب ہیں، مثلا بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو کچھ بھی نہیں ملتا تو اس صورت میں بیٹا پوتے کے لیے حاجب اور پوتا محجوب ہوا۔ محروم، بعض اوقات کسی وجہ سے کوئی وارث اپنے حصے سے محروم ہو جاتا ہے، مثلا مورث کا قاتل اس کی میراث سے محروم ہے۔ اول، یہ تنگی کو کہتے ہیں، اگر ذوی الفروض کے کسروں میں حصوں کا مجموعہ ایک سے بڑھ جائے تو ذوی الفروض کے حصوں میں ان کے حصوں کی تناسب سے کمی کی جائے گی۔ اس کو علم المیراث میں اول کہتے ہیں کیونکہ اس میں ذوی الفروض میں ہر ایک کا حصہ اس کے اصل حصہ سے کم ہو جاتا ہے۔ مثلا ماں کا حصہ اولاد کی موجودگی میں ایک بڑا چے ہوتا ہے، لیکن میت کی ماں کے ساتھ میت کی بیٹیاں، باپ اور بیوی موجود ہو تو باپ کا حصہ 4/27 رہ جاتا ہے، جو کہ اس کے عام حالات میں حصے یعنی ایک بڑے چے سے کم ہے۔ عصبات، یہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے شریعت میں ایسے ثابت ہیں کہ جب ذوی الفروض اپنے اپنے حصے لے لیں تو اس کے بعد جو مال ترکے میں سے بچ جائے اس کے یہ حقدار بن جائے۔ اس میں کافی تفصیل ہے جو عصبات کے ذیل میں آئے گی۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اس قرآنی قانون کے مطابق جب مرد اور عورتیں آپس میں بطور عصبہ یا بطور ذوی الارحام شریک بن جائیں تو ان میں ہر مرد کو عورت کے حصے کا دگنا دیا جاتا ہے۔ مولا عتاقہ، جس شخص نے کسی کو غلامی سے آزاد کیا ہو وہ اس کا مولا عتاقہ ہے، اگر کسی میت کے ذوی الفروض نسبی نہ ہو تو بقیہ مال مولا عتاقہ یا اس مولا عتاقہ کے مرد عصبات کو دیا جائے گا۔ رد، یہ لوٹانے کو کہتے ہیں، یہ اول کی ضد ہے، یعنی ذوی الفروض کو اپنا اپنا حصہ دینے کے بعد بھی اگر کچھ ترکہ بچ جائے تو اس باقی ترکہ کو ذوی الفروض نسبی پر ان کے حصوں کے تناسب سے تقسیم کرنے کو رد کہتے ہیں، اس سے ذوی الفروض کے حصے معمول کے حصوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ سہام، اکائیاں، ورثاء کے آپس میں حصوں کی جو نسبت ہوتی ہے اس کو سہام سے ظاہر کیا جاتا ہے، مثلا بیوی، ماں اور باپ وارث ہو تو ان کے حصوں میں 1:2 ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کہا جائے کہ بیوی کو 1 سہام، ماں کو بھی 1 سہام، باپ کو 2 سہام دیے جائیں گے۔ چونکہ سہام اور اکائی ایک ہی چیز ہے اس لیے اگر کسی وارث کے سہام کا پتہ ہو تو کل ترکہ میں اس کا حصہ معلوم کرنے کے لیے اس کے سہام کو کل سہام پر تقسیم کر کے کل ترکہ سے ضرب دیا جاتا ہے تو اس کا حصہ کل ترکہ میں معلوم ہو جاتا ہے۔ مثلا اس مثال میں بیوی کے سہام چونکہ 1 ہے جبکہ کل سہام 4 بنتے ہیں، اس لیے اگر کل ترکہ 2000 روپے ہو تو اس میں بیوی کا حصہ 1/4 ضرب 2000 یعنی 500 روپے بن گیا، اس کو اکائی کا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ ذوی الارحام، یہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جو نہ تو ذوی الفروض ہے اور نہ ہی عصبات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ ہے، حالانکہ پھوپھی ذوی الارحام میں ہے، لیکن اس میں اور میت کے باپ کا واسطہ ہے جو کہ مرد ہے۔ مولا الموالات، اگر میت نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہو کہ میں اگر کوئی قصور کر رہا ہوں تو تاوان تجھے بھرنا پڑے گا اور میری موت کے بعد تم میرے مال کے وارث ہو، تو اس شخص کو اس میت کا مولا الموالات کہیں گے۔ ذوی الارحام اگر نہ ہو تو بقیہ مال اس کا ہے۔
مقر لہو بالنسب علی الغیر، ایک شخص کسی صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے اور اس پر کوئی گواہ پیش نہیں کر سکتا، دوسری طرف اس کا والد اس کو اپنا بیٹا نہیں کہہ رہا، اس وقت یہ شخص مقر لہو بالنسب علی الغیر کہا جائے گا۔ اگر کسی میت کا کوئی مول الموالات بھی نہ ہو تو بقیہ مال مقر لہو بالنسب علی الغیر کو ملے گا۔ موسیٰ لہو، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے میت نے کل مال کی وصیت کی ہو، ان کے حق میں وصیت تب پوری کی جا سکتی ہے جبکہ میت کا مقر لہو بالنسب علی الغیر بھی نہ ہو۔ اصل اور فرع، اگر زید عمر کی اولاد میں ہے تو عمر زید کا اصل ہے اور زید عمر کا فرع۔